استعمال ہیں. جب آپ کو عربی آنے لگے گی تو میں وہ انٹروڈیوس کروں گا آپ کو. آج ہم صرف فعل ماضی کے لیے اور صحیح افعال کے لیے 8ویں باب اور اس کا نام ہے الاستفعال. اس کے نیچے بھی آپ حمزہ نہیں ڈالیں گے جب استفعال لکھیں گے. استفعال اس کا نام ہے باب کا استفعال. اور ہوتا کیا ہے اس میں؟ مثلاً آپ کے پاس ورڈ ہے فعلا. فعلا کیا ہے؟ فعلا ہے ریپرزنٹیشن آف ایوری ورڈ. فعلا ہر فعل کا ریپرزنٹیٹیو ہے. جب اس کو سیکھتے ہیں تو سارے فعل اسی پر ڈالتے ہیں. مثلاً آپ کے پاس رئیس الفعل جو ہے رئیس الافعال ہے فعلا. کلیئر؟ تو اس میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ 3 حرفوں کے اضافے سے یہی ایک باب آئے گا ان 8 بابوں میں. فعلا سے ہم کریں گے الف سین اور تا شروع میں. کس گئے 3 حرف شروع سے فعلا. اب آئے گا فعلا اس تا. اب آگے ہم فعلا تھا فعلا. استفعل سکل ہو جاتا ہے اس لیے ہم فعل کے پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے. کیا بنا؟ استفعل. استفعل ایک بار پھر دیکھ لیجیے. الف سین تا فا عین اور لام. استفعل استفعل. ایک نقطہ یاد رکھیے کہ یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ جو شروع میں آتی ہے کبھی آتی ہے الف کے اوپر جب پیش یا ضمہ ہو، اور کبھی آتی ہے اس کے نیچے جب الف پر کسرہ ہو. تو حمزہ اوپر لکھتے ہیں الف کے جب ہمارا الف شروع کا کیا ہو، شروع کا ابتدائی حمزۃ الوصل کہیے. یا جب حمزہ آئے گی اوپر تو حمزۃ القطع ہوگا، حمزۃ الوصل نہیں ہوگا. آگے میں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کن چیز سے ابتدائی نوشین خطرے پر تیاری کرو برونٹھ تاکہ آپ وہ کتاب آسانی سے پڑھنے لگیں. ہاں، استفعل میں الف جو شروع میں آتی ہے اس پر حمزہ نہیں آئے گی. صرف افعال کو جب آپ استعمال کریں گے تو افعال پر حمزہ آتی ہے شروع میں. افعال پر انفعال افتعال افتعال اور کون سا جس میں شروع میں الف آتی ہے؟ استفعال. ان میں آپ حمزہ نہ اوپر ڈالیں گے نہ نیچے، خالی الف رہے گا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. ان میں یہ حمزۃ الوصل ہے. صرف افعال میں حمزۃ القطع ہے. القطع. یہ جب املا سکھاؤں گا میں تو اس وقت بتاؤں گا الوصل. یہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کیا ہوتا ہے الگ سے میں لیکچر کے ذریعے سے آپ کو کلیئر کر دوں گا. فی الحال بتا رہا ہوں آپ کو کہ استفعال جب آپ لکھیں گے آپ زیر ڈال سکتے ہیں لیکن حمزہ نہیں ڈالیے. ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں جتنا ضروری گرامر ہے اتنا ہی ضروری املا ہے. اب کیا کیا ہم نے؟ فعلا سے کیا بنایا؟ استفعل ماضی کے لیے صرف صحیح فعل کا. دوسرے فعلوں کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، صرف تاکہ آپ کو ایک کتاب کے آگے جو کچھ چیزیں آتی ہیں کچھ آتے ہیں مزید فی کے افعال سے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. فعلا سے کیا بنایا؟ استفعل. مثال کے طور پہ ہمارے پاس فعل ہے خرجہ. بیچارہ آپ زیادہ جتھونی خرجہ فعل خرجہ. اب کیا بنائیں گے؟ خرجہ میں کیا ماضی میں کیا حرکات ہیں اس کے؟ مضارع میں یہ مزید فی میں جانے کے بعد وہ موجود نہیں رہیں گی، وہاں اپنا سکیل اس کو لگے گا. تو خرجہ استخرج. اب ہمارا فعل 5 حرف کا بن گیا. 3 اس کے اپنے تھے، 3 ہم نے ادھر سے انسرٹ کیے اس میں. تو کیا بنا؟ استخرجہ. اچھا، خرجہ کا مطلب کیا ہے؟ نکلنا نہیں، وہ نکلا. اخرجہ کا مطلب
یہ کیا مجرد ہے نا، خرجہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نکلا. اچھا، اخرجہ اس نے نکالا. تخرج تفاعل سے. پڑھا نہیں آپ نے؟ پڑھا نہیں پڑھا؟ پرسوں ہی تو پڑھا. تدبر یتدبر، اس میں شدت اور تکلف آتی. گویا تخرج کا مطلب وہ نکلا. نکلنا تو نہیں چاہیے تھا پر نکل گیا، سمجھے؟ اور بمونت، بشدت نکل گیا. تخرج، سمجھ میں آیا؟ اور آگے چلیے، ہم کہیں گے خرجہ. اسی باب خرج آیا ہے دوسرے ایک اور باب سے. یہاں کس باب سے آیا؟ افعال سے. یہاں تفاعل سے، یہاں تفعیل سے. خرج کا مطلب اس نے نکالا ہے، وہی اخرجہ اس نے نکالا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اخرجہ اس میں مبالغہ ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے. مبالغہ تو سب میں ہے. اس میں تعدیہ ہے، اس میں بھی تعدیہ ہے، لیکن دونوں میں تعدیہ فرق کیا ہے؟ جب یہ بنا ہوا ہے تو یہ کیوں؟ کیونکہ اس میں تدریج ہے، یعنی درجہ بدرجہ. جب ہم کہتے ہیں مثلا ہوا خرج الکتاب، کتابہ ہوا خرج کتابہ فا عبد الرحیم، اس نے ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی کتاب پر تخریج کی. مثلا کہیں جملے آئے ہیں قرآن پاک کے، تو نیچے فٹ نوٹ میں لکھ دیا کیا کہ یہ قرآن پاک کی فلاں آیت سے اس نے اخذ کیا ہے. کہیں حدیث کا ٹکڑا آیا ہے یا پورا حدیث آئی ہے تو نیچے اس نے فٹ نوٹ میں لکھ دیا کہ یہ حدیث فلاں جگہ پہ آئی ہے. یا کسی مثلا آپ لے لیجئے، نہیں مثلا کسی شخص نے امام دارمی کی کتاب لے لی، سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، اس کو اٹھا لیا اور اس کو اس نے تخریج کی. یعنی اس کی حدیثوں پر یہ پہلی والی حدیث نمبر 1 جو ہے، یہ حدیث جو ہے یہ کس کے حدیث کی کتاب میں یہ حدیث اور بھی موجود ہے. 2 کس درجے کی حدیث ہے، صحت کے کس درجے میں. حدیثوں کی صحت صحیح ہونے میں مختلف درجے ہیں. صرف یہ کہیں آپ کی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کافی نہیں ہے. حدیث کے ڈفرینٹ درجے ہیں. یہ میں علمی نکتہ آپ کو بتاؤں گا. جب علماء جو ہیں، علماء کسی حدیث پر مطلب طعن کرتے ہیں، یعنی اس پر تنقید کرتے ہیں محدثین، یا اس کو صحیح بولتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ صحیح، یہ ایک درجہ ہے. کبھی کہتے ہیں احسن، کبھی کہتے ہیں لا باس بھی کبھی نہیں، وہ الگ ہے. یہ صحت کے درجے ہیں. مثلا کسی حدیث کے آگے لکھتے ہیں صحیح ہے، چل گیا، ٹھیک ہے. کسی جگہ پہ لکھتے ہیں احسن، بہت بہتر حدیث ہے، یہ درجہ کرتا ہے صحیح سے بڑھ کر، ٹھیک ہے. لیکن صحیح سے گھٹ کر ہو تو کہتے ہیں لا باس بھی، اس حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کسی نے کچھ نہیں کہا اس میں. کبھی کہتے ہیں صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ، یہ ڈفرنٹ درجات صحیح کے بتا. صحیح لغیرہ کا جب آپ ہوئے تھے تو تربیتی بناتے تھے، یہ پڑھ رہے ہیں طالبات اصول حدیث. صحیح لغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی تائید دوسری حدیثوں سے اور دوسرے راویوں سے اور دوسری سندوں سے ہوتی ہے، سمجھے. تو یہ کیا ہے؟ صحت کے مختلف درجات. اسی طرح سے ضعیف حدیث کے بھی مختلف درجات ہیں. تو جو یہ کام کرتا ہے حدیث پر، جو شخص کرے گا، مثلا دارمی پر کسی نے کیا تو اسے کہیں گے کس نے اس کی تخریج کی ہے؟ فلاں عالم نے، فلاں محدث نے اس کی تخریج کی ہے، یعنی اس کی حدیثوں کو دیکھا ہے کس پائے کی صحیح ہیں اور ضعف کہاں کہاں ہے اور کس پائے کا ضعف ہے. آپ لوگ جب سنا کریں گے حدیث ضعیف ہے
تو اس کو ضعیف سن کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، دیکھنا ضعیف کے کس درجے میں، کیونکہ ضعیف کے درجے ہیں، ایک ہے ضعیف، ایک ہے مطلب یہ کہ جو وہ ضعیف کی جو کم ضعف اس پر آیا ہے، مثلا محدث کہہ دے گا لا نعلم، ہم نہیں جانتے یہ حدیث، یعنی اس کا مطلب ہے حدیث کے اوساط علم جو ہیں، یعنی حدیث کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان میں یہ حدیث چلی نہیں ہے، اس لیے کیا چلی مطلب وہاں رواج نہیں ہے اس کا، اس لیے اس پر نیچے لگا دیتے ہیں کہ یہ اس وقت میں نہیں سمجھ، یہ الگ سے ٹاپک ہے، اس میں سے کوئی اٹھا کر کے کوئی چیز کر دے، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر انٹائرلی ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں صرف تخریج، خرج، مثلا الدارمی خرج علیہ فلان، امام دارمی کی کتاب ہے اس پر تخریج کی ہے فلاں شخص نے، یا کوئی بھی کتاب ہے اس کو دیکھتا ہے لغت کے اعتبار سے اس کو نیچے تشریح کرتا ہے، یا کبھی کوئی لفظ جو ہے مس پرنٹ ہوتا ہے اس کو لکھ دیتا ہے، تو جو کسی ایڈیٹنگ کا کام کتاب پر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تخریج فلان، یعنی اس کتاب پر فلاں نے تخریج کی ہے، اردو میں یا انگریزی میں آپ اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ بولیں گے اس پر فلاں شخص نے اس کو ایڈیٹنگ کی ہے۔ تو اب دیکھیے اخرجہ کہاں استعمال کیا، خرجہ کہاں کیا، اور یہ کام جو تخریج کا کام ہے وہ سسٹمیٹکلی ہوتا ہے، درجہ پہ درجہ ہوتا ہے، وہ بٹن دبا کر پھٹافٹ نہیں ہوتا، اس لیے تخریج پہ بھی۔ اور ہمارا آج کا لفظ ہے استخرج کا اس کا مطلب ہے اس نے نکالا، لیکن کیا نکالا، اب دیکھیے کیسے، مثلا ہم کہیں گے استخرج المعلم المسألة من القرآن، جس فعل کے کرنے میں انسان کو چاہت اور خواہش شامل ہو جائے بے تمام انٹائرلی، اس کے لیے ہم باب استفعال استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، استخرج المعلم المسألة من القرآن، معلم نے یہ مسئلہ قرآن پاک سے نکالا، گویا چاہت اور طلب کے ساتھ۔ آپ کہیں گے خرج حامد، تو کیا ترجمہ ہوگا، حامد نکلا، اخرج حامد نکالا گیا کہاں سے، میں وہ نہیں، ہاں ابھی مجبور میں کہاں جا رہے ہیں، حامد نے نکالا، لیکن کیا، اچھا پھر تخرج حامد، حامد نکلا، اس میں آیا نا تادیہ لزوم بھی آ گیا نا وہاں پہ، حامد نکلا، لیکن کیوں، کس حالت میں نکلا، نکلنا نہیں چاہتا تھا، نکل گیا، تخرج، ہاں۔ اور اسی طرح سے خرج میں نے حامد نے تخریج کی، ایڈیٹنگ کی، اور یہاں آ کر کے استخرج حامد نے نکالا، یعنی مسئلہ نکالا، کہاں سے نکالا، قرآن سے۔ ہم پوچھتے ہیں نا کسی کو چکت کوڈوتی مسئلہ، میں کوڈوتی مسئلہ قرآن پاک، ایکس مولی سبس تقریر میں دبن قسم خدا کوڈ میں ناٹن تے جواب بخاری شریف بوزمت ماشا کیا ہونا قسم خدا کوڈ میں ناٹ کھنس تے جواز کتے استخرج، جب چاہت مثلا اکھا بیوٹ اس دما میں یہ مسئلہ کرن ہے اس میں نیرن ہے، تو چاہت، پوری چاہت اور پوری انٹینشن کے ساتھ بیٹھا کوئی کام کرنے کے لیے۔ اب یہاں میں رک کر کے آپ کو بتاؤں گا یم کتیا زیب جار خرجہ شو اکن ورڈ، مگر زیب جار کتیا شخص، کتنے زیب جار ہیں اس میں، کتنی باریکیاں ہیں اس میں۔ تو یہ سینسٹیوٹی جو ان حروف کے اندر ہے یا ان ابواب کے اندر آتی ہے، ابھی آپ کے پاس وہ مادہ نہیں ہے، وہ تیاری نہیں ہے، مادہ تو ہے، وہ تیاری نہیں ہے کہ آپ کو ابواب مزید بھی سکھایا جائے، اس لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے ویٹ کرنا ہوگا کہ ان کے خواص کیا ہیں، تاکہ آپ کو 5 4 4 2 2 3 3 ایٹ لیسٹ 2 جملے دیے جائیں، ایٹ لیسٹ ایک جملہ دیا جائے کہ اس کے اندر اگر یہ طلب آیا ہے تو یہ جملہ اس طرح کا جملہ کہاں آپ دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں
یا حدیث میں یا کسی شاعر کے کلام میں یہ جملہ کہاں آیا ہے، اس سے آپ کو ان کے خواص، ان کے اسپیشلٹیز سمجھنے کا مادہ پیدا ہو۔ تو یہ ابواب مزید فی کے میں نے اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ آگے ہمیں ان کے خواص سیکھنے ہیں۔ ہماری عربی تب مکمل ہوگی جب آپ ابواب کے خواص پڑھیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہی خرجہ کا ورڈ جو ہے کئی بابوں میں استعمال کیا ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال آپ کا جو سٹیج ہے وہ تصریف ہے، اس کو کیسے آپ استعمال کریں۔ تو باب استفعال جو ہے اس میں اور سارے خواص کے علاوہ ایک خاص خاصیت جس کے لیے یہ باب بنا ہے، کوئن ہوا ہے، وہ ہے طلب۔ وہ ہے طلب، جس کے اندر طلب ہو۔ اور کیا لکھا میں نے ادھر؟ طلب، دو چیزیں لکھی۔ ہاں، چاہت اور طلب وہی ہے، چاہت طلب ایک ہی چیز ہے۔ چاہت سے کوئی کام کریں گے، طلب سے کوئی کام کریں گے، چاہ کر کوئی کام کریں گے، تو اس کے لیے یہ تن ظاہر اشکار، چاہ کر تو سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا اظہار کرنا ہو کہ یہ کام چاہ کر کیا گیا تو وہاں الف سین اور تا فعل کے شروع میں بڑھا دیتے ہیں ماضی میں۔ تو آپ کا ورڈ کیا بنا؟ فعلا سے استفعل، تصریف کیجئے، استفعل ہوا۔ اب آپ 3 کے بجائے 6 حرفوں سے اس کو تصریف کریں گے۔ ہاں بولیے۔ أنت استفعلت، أنت استفعلت، أنتما استفعلتما، أنتما استفعلتما، أنتم استفعلتم، أنتن استفعلتن، أنا استفعلت، نحن استفعلنا۔ خرجہ سے کیجئے، استخرجہ۔ ہاں، استخرج، هي استخرجت، هما استخرجا، هما استخرجا، هم استخرجوا، هن استخرجنا، أنت استخرجت، أنت استخرجت، أنتما استخرجتما، أنتما استخرجتما، أنتم استخرجتم، أنتن استخرجتن، أنا استخرجت، نحن استخرجنا۔ شاباش۔ اب آئیے ادھر، آپ نے کتنے باب پڑھے؟ مزید فی کے کتنے پڑھے؟ 1 2 3 4۔ اب دوسرا ایک باب آپ نے مفعلہ پڑھا نا؟ مفعلہ پڑھا کہ نہیں؟ تو طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خرجہ کا فعل جو ہے مفعلہ پر نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ یا ایک باب آپ نے پڑھا تفاعل، ہے نا؟ تفاعل اس پر بھی نہیں چلتا۔ مشورہ طالب علم زانن کہ میں کس سے حرفی فعل چھو مزید فی کس بابس پر کھسن، اکسی پر چھا کھسن کہ 2-3 پر کھسن، ایک ہی باب سے ہوتا ہے یا 2-4 باب سے؟ تو آپ کو سینسٹیو رہنا ہے کتاب میں، جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، جب آپ ورڈ کہیں دیکھیں گے وہ ورڈ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے تو آپ اپنی جگہ پہ ڈائری میں نوٹ رکھیں گے کہ یہ فعل جو ہے یہ باب استفعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کہیں آپ نے دیکھا استفسر الطالب المعلم معنى الكلمة، کیا مطلب ہوئی؟ استفسر مانے اصل میں فسر گو ویسنا ہو، فسرہ کیا ہو؟ فسرہ، اور اسی سے بنتا ہے باب تفعیل سے فسر، یفسر التفسیر۔ وہ یا فسرہ کا ورڈ فسرہ کا فعل ہم باب تفعیل پر بھی چڑھاتے ہیں اور باب افتعال پر، یا باب استفعال پر بھی چڑھاتے ہیں۔ تو کیا کہا ہم نے؟ ہاں، استفسر الطالب مانے طالب علم نے وضاحت پوچھی، وضاحت طلب کی یا وضاحت پوچھی، شرح کا مطالبہ کیا استاد سے، ہاں، کلمے کا لفظ کا معنی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ایک اور ورڈ آپ دیکھ لیجیے،
کو ہٹا کے دیکھ لیجیے ایک ہی جملے میں کس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے. عربی کا ورڈ استف استفسر التلميذ تلمیذ کیا ہوا؟ اسٹوڈنٹ نے. فسارا کا مطلب ہوتا ہے ویسناؤن یوچن ویسناؤن منگن، یعنی ہم اردو میں کہیں گے وضاحت مانگی. استفسر التلمیذ طالب علم نے وضاحت طلب کی، وضاحت کی درخواست کی. اس درخواست کی کس سے؟ المعلم، معلم سے. المعلمہ معلم سے کی. استفسر التلمیذ المعلم عن کلمت اسرائیل. قرآن پاک میں ورڈ ہے اسرائیل. اسرائیل کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی. فسر لہو المعلم. صحیح. تو معلم نے اس کو کیا کیا؟ فسر. کہاں لے گئے؟ استفسرہ باب استفال سے. طالب علم نے چاہی تو استاد نے اس کو وضاحت کی. کس باب سے؟ تفریق سے. فسر یعنی ویسنونس سسٹمیٹکلی ویسنے سمجھونس. جو کوتا زیر جواب چھاپنے. جب قرآن پاک کے جملے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہزاروں اور کروڑوں سفر طے کرنے کے بعد، ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے وہ جملہ فرمایا. شوشن حفظ ورڈ کے رینڈملی آمد ورنے کے. تو استفسر التلمیذ المعلم عن کلمت اسرائیل. کیا؟ طالب علم نے استاد سے اسرائیل کے لفظ کی تشریح چاہی، وضاحت چاہی، یا وضاحت کا مطالبہ کیا. درخواست کرنا زیادہ بہتر رہے گا. درخواست. فسر لہو تو اس کے لیے ویسنو کب فسر لہو المعلم، معلم نے اس کو ایکسپلین کیا. فسر لہو المعلم استشہاد. دیکھیے استشہاد اشیاء العربی کیا معنی ہے؟ دیکھیے استشہاد. دیکھیے کم از کم شاہدہ جو اصل ورڈ ہے. شاہدہ اصل ورڈ ہے. استشہاد جب ہم نے کہا تو اس میں کون سا باب آ گیا؟ استفال کا. بھی استشہادی دلائل لیتے ہوئے. کس سے؟ الشعر العربی. عربی زبان کے اشعار سے دلیل لے کر کے، اس کے دلیل بیان کر کے استاد نے کلمے کو وضاحت کیا. مثلا آپ نے طالب علم نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے اسرائیل کا، تو استاد نے اس کی شرح کی اور اس کی شرح میں اس نے عربی زبان کے اشعار سے معنی نکال کر کے آپ پر واضح کیا. تو آپ دیکھیے ورڈ استفسرہ، اور یہاں دیکھیے استشہاد دیکھیے، اور یہ دیکھیے استفسرہ سے ہی فسرہ آیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو، جب تک آپ کو یہ جملہ میں نے اس لیے بتایا جب تک کہ آپ کو ابواب کی خواص معلوم ہو آپ کی عربی پختہ ہوگی. میرے کچھ طالب علم ایسے ہیں یہ مبتدا تک خبر کرنے میں شوت کی ہی درائت پر ایک پنیں درزگاہ گس پرست دبتس بابی استفال خواص کیا ہے. 7 معنی کے لیے کم و بیش 7 معنی کے لیے باب استفعال کا استعمال ہوتا ہے. اس میں سے ایک ہے کیا؟ طلب اور چاہت اور درخواست بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیے ایک اور استغفر.
استغفر العبد من الله استغفر العبد الله ذنوبه کیا سے استغفر العبد بندے نے غفرہ کیا وہ معاف کرنا استغفرہ معافی چاہنا تو معافی کی درخواست کی کس نے بندے نے معافی کی درخواست کی اللہ سے کس چیز کی اپنے گناہوں سے معافی کی درخواست کی غفرہ کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا استغفر میں معافی مانگی تو ترجمہ ہوگا بندے نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی استغفار اسی سے بنے گا نا استغفار مصدر کا نام رہے گا استغفار یہاں رہے گا استشہاد یہاں رہے گا استفسار ہاں استفعال کے وزن پر ہے تو اس کا تو اپنے اپنے فعل کا اپنا مصدر بنے گا نا اپنے اپنے فعل کا اپنے وزن آج ہمارا 8 ابواب کا مزید فی کا اختتام پذیر ہوا میں کل سے دیکھوں گا کہ آپ کو کہاں کہاں کیا کیا کمزوریاں رہی ہیں تاکہ ان کو بیچ میں آپ کو موقع دیا جائے ہفتہ بھر تو اس کے بعد ہم فعل مظاہرہ کا انشاءاللہ شروع کریں گے لیکن میرا یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کو کچھ چیزیں جو بیچ میں آپ کو رہی ہیں ان کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو یہ کتاب آگے حضرت سے بھی مشورہ کرتا ہوں ابھی ندوی صاحب سے کہ وہ کتاب کہاں پہنچے اور ان کی سپیڈ کیا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کل کروں گا آج نہیں کل کروں گا ڈسکس کتاب پڑھانے کا یا پڑھنے کا کیا دقتیں ہیں آپ کو تو کل مجھے بتائیں گے آپ کہ آپ کو کیا کیا پرابلم ہوتی ہے تاکہ وہی چیز میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں تو کل میں آؤں گا میں کل انشاءاللہ اسی کتاب کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ سے پوچھوں گا پھر آپ 10-15 منٹ میرے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ اس میں کیا دقت ہے جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا اب تک جو چیزیں آپ کو رہی ہیں اس کو بھی دیکھیں پھر تھوڑا سا ہلکا سا ایگزام آپ کو لے لوں گا تو پھر مظاہرے میں ہم چلے جائیں گے ہلکا سا ایگزام ہوگا پیپر آپ کو بنا کے دیں گے آپ کو گھر سے دیکھ کے آنا ہے وہ اچھی طرح سے اور پھر ابھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ اس کو رینڈملی جواب نہیں دے سکتے پیپر کا کیونکہ پیپر آپ کو بنا کے دے دیں گے وہ آپ گھر لے جائیے پھر وہاں سے اس کو دیکھ کر کے آئیے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ